صلی علی رسول کریم اما بعد. بہت ہی معتبر کتاب ہے، قصص بھی بڑے اقتدار کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. اس وقت ذہن میں کوئی مضمون نہیں آ رہا تھا، لیکن اس سے بڑھ کے کیا مضمون ہے اس کتاب میں درج ہے. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بھلائی میں سب سے زیادہ فیاض ہے. کوئی بھلائی کا کام ہوتا تھا تو وہ کوئی پیش ہو جاتا تھا. حضرت خدائی تعمیری کوئی کام ہوتا تھا اس میں بھی حضور شریک ہو جاتے تھے. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بھلائی میں سب سے زیادہ فیاض سے شریک ہو جاتے تھے، پیش لاتے تھے. اور رمضان شریف میں تو اور بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے. جبکہ آپ سے جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جائے. سب چلا ہے اسی زمانے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک زبانی سناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک زبانی سناتے تھے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ مال و دولت میں بھلائی میں سخی تھے. قرآن پاک زبانی سناتے تھے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ مال و دولت میں یا ہر بھلائی میں سخی ہوتے تھے. ہر جگہ پیش حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے بھی تھی تعلیم تربیت. اس کے ساتھ انفاق کا معاملہ بھی تھا، خرچ کرنے کا. یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ایثار یہ ہے دوسرے کو ترجیح دینا. ایثار یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی چیز دے دے جس کا وہ خود محتاج ہو. حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری نے روایت کی ہے، ایک عورت صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دھاری دار اوڑھنے کی چادر لے کر آئی. اس میں گوٹ لگی تھی. پھر عرض کیا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، میں اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ اس کو زیبتاً فرما لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح لیا جیسے آپ کو اس کی ضرورت ہو. لکھا تھا تب خوب لے آئی، سردی تھی، واقعی میں اس میں استعمال کروں گا. تو ایسا لیا کہ جس بات آپ کو ضرورت تھی آپ خوش ہوئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح لیا جیسے آپ کو اس کی ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور وہ چادر آپ کی تہبند تھی. پھر کسی صحابی کو وہ چادر پسند آئی تو انہوں نے کہا اس کو آپ مجھے عنایت فرما دیجیے. یہ کتنی اچھی ہے، یہ بھی کہہ دیا کتنی اچھی ہے، اس وجہ سے مجھے عطا فرما دیجیے. ہر قسم کے واقعات ہیں مولانا. اب کوئی ایسی بات کر دے آدمی واقعی جانتا ہے، لیکن صحابہ سے بھی محبت میں سب چیزیں ثابت ہیں. تو انہوں نے کہا اس کو آپ مجھے عنایت فرما دیجیے، یہ کتنی اچھی ہے. صحابہ نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، حضور کوئی چیز پسند تھی تم نے مانگ لیا، نہیں دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرورت کی وجہ سے پہنا، پھر تم نے آپ سے مانگ لیا.
حضور تو خود پہنتے بھی نہیں، لیکن ضرورت کی بنا پر اس کو پہن لیا تھا، اس کو بھی تم نے مانگ لیا۔ اور تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمائیں گے کہ پڑھنے لائق سب کتابیں ہیں ہی نہیں، بصیرت بھی ہوتی ہے، حضور کا انداز معلوم ہوتا ہے کس کیسا عالی ظرف تھا، چیز ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اس کو پہننے کے لیے نہیں مانگا، میں نے اس کو اس لیے مانگا ہے تاکہ وہ میرا کفن ہو، کفن کے لیے مانگ لیا۔ انک لعلی خلق عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم میں اس کو بھی شمار کیا ہوگا۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ میں نے دیکھا کسی کے میں کہ خلق عظیم کی کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکتا ہے، کتنے بڑے اخلاق پر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمائیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اس کو پہننے کے لیے نہیں مانگا ہے، میں نے اس کو اس لیے مانگا ہے تاکہ وہ میرا کفن ہو۔ صحابہ کی محبت تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ وہی چادر ان صحابی کا کفن ہوئی، ان کی محبت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھی، اٹھا پر دے دیا۔ یہ جود و سخا، حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق اس سے پہچانے کہ آپ کسی سائل کو محروم واپس نہیں کرتے تھے، جو آتا تھا اس کو دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے اس صحابی کو ملامت کی جس نے اس چادر کی تعریف کی اور مانگی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ کی عادت شریف ہی یہی تھی، جس نے مانگ لیا دیکھ لیا ہے۔ بہت سی مثالیں اس کی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط وقال اللہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا مگر اللہ نے کہ نہیں کیا، نہیں دیا۔ یہ بھی ایک عادت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم تو کوئی توفیق دے۔ یہ بھی ایک سنت ہوئی نا، آپ کو ایک چیز پسند ہے، دوسرے کو بھائی کو پسند ہے، دے دو۔ کچھ واقعات ہیں حضرت کے ہمارے ماشاء اللہ ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، کوئی چیز تھی، کسی کا حضرت بہت اچھی ہے، یہ حضرت نے خود ان کے پاس وہ چیز نہیں دے دیا، راستے میں دے دیا۔ آئے بھائی دیا تو ہمارے جوتا نہیں کا معاملہ ہے یہ، کہا کیا ہوا، کہا ہم نے فلاں کو دے دیا، راستے میں وہی چیز تھا۔ ماشاء اللہ صاحب بہت دیر وہی چیز ہے۔ میں نے خود علامہ سے سنا تھا صاحب، ماشاء اللہ صاحب جیسا سخی میں نے اس انداز سے کہ جو چیز آتی ہے دے دیتے، خاتوں سے مسلح بنواتے تھے، گردے والا رہتا تھا کیونکہ زیادہ تکلیف تھی۔ کسی نے کہا اگر بڑے بڑے آدمی کر بہت اچھا اس کو لے جائیے، میں بنوا لوں گا، بہت ہے تو گردے کو دے دینا، بہت ہم لوگوں کو ہوتا تھا، تکلیف بھی تھی۔ بہرحال حضرت نے واقعی سخاوت کا نمونہ پیش کیا، وہی اللہ تعالیٰ ان خصلتوں کو بھی اختیار کرنے کی توفیق دی۔ خالی حضرت نہیں بلکہ حضرت کے اخلاق اختیار کرو۔ بہت واقعات ہیں حضرت کے خود چلیے
ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ دیا ہو، کبھی اللہ نہیں فرمایا، دے ہی دیا۔ اب یہ سب چیز بھی اخلاق کے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کچھ نہ کچھ اختیارات میں کرنا ہی چاہیے، یہ نہیں کہ دوسرے کی چیز کی طرف نظر ہو، اپنی ایک چیز نہ دے، چاہے 10 چیزیں موجود ہوں۔ جب ایثار یہ ہے کہ انسان کوئی چیز جو اس کے پاس ہو دوسرے کو دے دے اپنی حاجت اور ضرورت کے باوجود، تو سنو یہاں وہ درجہ بھی ہے جو ایثار سے بڑھ کر کے، یہ تو ایثار ہے، کوئی چیز ہی پسند دے دیا، یہ ایثار، یہ ترجیح دے رہا۔ اب دیکھیے کیا ہے، تو سنو یہاں وہ درجہ بھی ہے جو ایثار سے بھی بڑھ کر گئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اس حال میں کہ وہ شے آپ کے پاس نہ ہوتی، رومال نہیں ہے، بہت ایک تو ہے بتلا رہے ہیں، ایک تو ہے اپنے استعمال کے لیے، دوسری پر یہ دے دیا، یہ بھی درجہ ہے، ورنہ تو وہ صاحب 10 چیز رہتے ایک ہی نہیں دیتا، رکھے رہتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہے لیکن میں بیان نہیں کر رہا ہوں، دیکھنا یہاں وہ درجہ بھی ہے جو ایثار سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اس حال میں کوئی شے آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ دینے کے لیے قرض لے دیتے تھے۔ یہ بھی سنت ہوئی کہ نہیں؟ سب قرض تک نہیں ادا کرتے تھے، اب جو اس پر قرض ہے روپیہ لیکن دیتا نہیں، جیب میں روپیہ ہے، یعنی خرچ کرنا تھا الگ، اس پر اگر قرض ہے تو وہ بھی لے لیتا کہ وہ مطمئن ہو جائے، جس کا ہے سب تجربات ہیں، بہت زندگی میں بہت۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے طویل ہونے کے باوجود بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اس معنی ایثار سے بڑے درجے کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ روایت کی، انہوں نے فرمایا حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ملاقات کی، میں نے کہا اے بلال مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کیسا تھا؟ لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی خرچ آپ کا کیسا تھا، یعنی اس معاملے میں کیا معمول تھا، یہ جو بھی یہی مطلب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ کی بعثت سے وفات تک آپ کے جانے سے خرچ کی ذمہ داری کی خدمات میں میں ہی انجام دے رہا تھا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ جب کوئی انسان آپ کے پاس مسلمان ہوگا آتا، آپ اس کو برہنہ تن دیکھتے تو مجھ کو حکم فرماتے تو کیا میں جاتا قرض لیتا، اس کے لیے چادر خریدتا، پھر اس کو پہناتا اور اس کا کھانا کھلاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، حضور کی طرف سے کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ یہ چیزیں بھی تو ہے، سنت ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ مشرکین میں کا ایک آدمی، حضرت کا تھا ایک گدا، ہمیشہ تکلیف تھی، اس کے علاوہ ایک گدا دوسرے لوگ بنوا کے دے دیتے تھے، اس کو بیٹھے رہتے تھے۔ ایسا نہیں بات ہے، کسی نے کہا حضرت بہت اچھا ہے، بس اس کو اٹھایا رکھیے، میں پھر بنوا لوں گا، یہ بھی کہہ دیتے بنوا لوں گا، گھبرائیے نہیں، سامنے دے دیا ان کو۔ بہت اسی دن یا ایک دن پہلے گدا کوئی بنوا کے لے آیا تھا بیٹھنے کے لیے، اسی کو دے دیا۔
معاملے مولانا بہت پیش پیش ہے. کوئی عالم کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو انہوں نے ہدیہ نہیں دیا. عموماً میرے ہاتھ سے دے. اب کوئی بہت بڑے عالم تھے، میں نے ان کو دیا، حضرت نے ہدیہ دیا ہے، بڑے تھے. تو میں نے کہا وہ تو حضرت نہیں لے رہے ہیں. کہا پوچھو کہ اگر وہ دیتے میں نہ لیتا تو ان کو تکلیف ہوتی کہ نہیں؟ اس وجہ سے آپ نے نہیں لیا، مجھے تکلیف ہے. فوراً لے لیا انہوں نے. بڑے آدمی کی بات. آپ کا یہ حال تھا کہ جب کوئی انسان آپ کے پاس مسلمان ہو کر آتا اور آپ اس کو برہنہ دیکھتے، مجھے کپڑا کم رہا ہے تو مجھ کو حکم فرماتے ہیں، میں جاتا، قرض لیتا، وہ بھی قرض لیتے، اس کے لیے چادر خریدتا، پھر اس کو پہناتا، اس کو کھانا کھلاتا. یہ بھی سننا جاری ہونی چاہیے. ہاں، مالدار لوگوں کو تو چاہیے ہی. یہ دل سے ہوتا ہے. کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، نہیں انکار کر دیتا آدمی، کیا ہے نہیں کرتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ اپنے یہاں سے مال نکال کے دوسرے کو دے دے. اللہ کا شکر. میں نے دیکھا حضرت کیا، اگر کسی نے پسندیدگی سے اس کو دیکھ لیا عالم، مولانا فکر نہ کیجیے گا، مذہبی بنوا لوں گا اس کو، آپ لے جائیے، خوشی سے لے جائیے. مسلح جانا دینے کی سلسلہ بہت بہت. مجھ کو حکم فرماتے، میں جاتا، قرض لیتا، اس کے لیے چادر خریدتا، پھر اس کو پہناتا اور اس کو کھانا کھلاتا. کسی کو اشارہ فرماتے تھے. خیر، یہاں تک مشرکین میں کا ایک آدمی مجھے راستے میں ملا اور کہنے لگا، اے بلال، میرے پاس مالی وسعت ہے، تم میرے علاوہ کسی سے قرض مت لیا کرو. میں نے ہاں کر دی. پھر ایک دن میں نے وضو کیا، پھر اذان دینے کے لیے اٹھا تو اچانک وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت لے کر سامنے آیا. جب اسے مجھ کو دیکھا، کہا، اے حبشی، میں نے کہا تھا میں موجود ہوں. پھر اسے مجھ سے بد کلامی کی اور مجھ کو سخت باتیں کہیں اور مجھ سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے مہینے کے پورا ہونے کے درمیان کتنا طویل ہے. میرے دل میں جب سختی کیا اس نے، میرے دل میں اس کا اسی طرح اثر ہوا جو لوگوں کے دل میں ایسے موقع پہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں واپس ہوئے تو میں نے آپ کے خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت فرمائی. پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں. بات یہ ہے کہ جس مشرک سے میں نے قرض لیا کرتا تھا اس نے مجھ کو ایسا ایسا کہا، اور آپ کے پاس مال نہیں ہے جو میری طرف سے ادا کر دیں. حضور سے کہا، میرے اوپر قرض تھا. اس نے بڑی جرات کی، بے باکی کی، برا بھلا مجھ کو کہا. تو حضور نے فرمایا، مجھ کو ایسا کہا، آپ کے پاس مال نہیں ہے جو میری طرف سے ادا کر دیں، اور نہ میرے پاس ہے، اور مجھ کو رسوا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. تو مجھے ہدایت دیں کہ میں ان قبیلوں کی طرف بھاگ جاؤں جہاں سے لوگ اسلام لا چکے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال عطا فرما دے جو میری طرف سے ادا ہو جائے. یہ حضور کے پاس بھی نہیں تھا، ہے نا. پھر میں نکلا یہاں تک کہ میں اپنے گھر آیا. پھر میں نے اپنی تلوار، تھیلا، اپنے جوتے، اپنے ڈھال اپنے سر کے پاس رکھ دیے.
یہاں تک جب صبح قاضی ہوئی تو میں نے چلنے کا ارادہ کر لیا، اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا نظر آیا جو پکار رہا تھا، اے بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو میں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بس اچانک 4 بربردار اونٹ بیٹھے جن پر سامان لدا تھا نظر آئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے ادائے قرض کا انتظام فرما دیا۔ پھر فرمایا، کیا تم 4 بردار سامان سے لدے ہوئے اونٹ نہیں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے مالک ہو، اور جو کچھ پر لدا ہوا ہو اس کے بھی مالک ہو۔ حضور نے اس میں سے کچھ نہیں لیا، سمجھا اس کے لیے ہی آیا ہے۔ اس پر کپڑے اور غلے پتہ کہ رئیس نے میرے پاس ہدیہ بھیجا ہے، لہذا ان کو لے لو، اپنا قرض ادا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا۔ پھر میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم پر جو قرض تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سب ادا کرا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب قرض ادا ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال بچا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو اس سے بھی مجھے راہ دلاؤ، یہاں اسے بھی ضروریات میں خرچ کر دو۔ میں اندر گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے اس سے راہ نہیں دے گو، یہ بھی خرچ کر دو تب جاؤں گا۔ حضور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تو مجھ کو بلایا اور فرمایا، جو مال باقی تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس کوئی لینے کے لیے آیا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مسجد میں گزاری، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سے راحت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کی تعریف کی، یعنی الحمدللہ پڑھا، اس خوف سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے اور آپ کے پاس یہ مال موجود ہے۔ اسی طرح جیسا کہ اس حدیث کے آغاز سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضوں کا بڑا حصہ ان عطایا کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ مانگنے والے کو عطا فرماتے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ لوگ آگے مانگتے تھے تو بے درے کہیں اور سے لے کر کے اس کو ادا کر دیتے تھے۔ یہ بھی سب چیزیں نا سیرت کی چیز ہے، یہ بھی کچھ ہونا چاہیے آدمیوں میں، مالداروں میں خاص طور سے۔ اور اس طرح جیسا کہ اس حدیث کے آغاز سے واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضوں کا بڑا حصہ ان عطایا کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، یا ان کے علاوہ جن کو دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث سے سابقہ احادیث صحیحہ کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جمع نہ فرماتے رہے، اور دینے لے کے بہت سے واقعات ہیں۔ بھائی یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سخی نہیں تھا، اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے وہ ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دیتے تھے۔ اس سے سب معلوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی یاد رکھتا ہے، بہت سے اس میں بڑی کمیاں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں لیکن ویسے لوگ بھی ہیں ایک پیسہ دینا نہیں چاہتے اللہ کے راستے میں۔ لکھا علامہ شارانی کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو پل بنوا سکتے ہیں، پل لیکن سائل کو نہیں دیتے۔ بہرحال یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں، صحابہ نے کر کے دکھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا، کرایا، دیا، وہ چیزیں بھی تعلیم میں داخل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وظائف وغیرہ تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے،
انفاق فی سبیل اللہ، مستقل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.